أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قرآن کریم کی بہت مشہور معروف آیت جس کے اندر پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ قل کہہ دو اے حبیب لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى کوئی اجر سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو، میرے قربا سے محبت کرو۔ تو عزیزان من قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض قرار دے دی گئی، اور ہماری محبت کا طریقہ کیونکہ ہمارا تعلق قوم تشیع سے ہے، تو تشیع کی یہاں یہ آیت اور اس کا انداز اور اس پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور ساری کائنات جانتی ہے کہ عاشورہ ایام غم ہیں، عاشورہ غم کے ایام ہیں، کیونکہ ہمارے معصومین امام علیہ السلام واقعی کربلا کے بعد جب عاشورہ آتا، محرم کا چاند نمودار ہوتا، تو وہ اس انداز سے عاشورہ کو منایا کرتے تھے کہ ان کے چہروں پر ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے ایام غم بڑھتے چلے جاتے تو ایمان کا غم بھی اسی انداز سے بڑھتا چلا جاتا تھا، یعنی امام اپنی آستینوں کو الٹ دیتے تھے اور امام گریہ فرماتے تھے، اور عاشورہ کے دن امام اپنا گریبان چاک کرتے اور خاک سر پر ڈالا کرتے تھے، اور پھر اپنے جد کے غم میں بآواز بلند گریہ اور فغاں کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ بھی اس غم میں اسی طریقے سے روئیں جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں مصائب کی طرف آؤں، چند جملے ایام عزا کے حوالے سے، کیونکہ آج جو ہے وہ محرم کی 4 تاریخ ہے، اور ساری کائنات میں حالانکہ سب کی شہادت روز عاشورہ واقع ہوئی، لیکن پورے بر صغیر کے اندر تو خصوصاً یہی ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں کہ تاریخیں مخصوص ہیں۔ جیسے ہی 4 محرم آتی ہے، ساری کائنات میں 4 محرم جناب زینب کبریٰ کے بچوں کا ماتم کیا جاتا ہے، اور 5 تاریخ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہوتی ہے، اور 6 تاریخ عالمی یوم علی اصغر کے طور پر 6 محرم کا دن منایا جاتا ہے۔ آج 4 محرم ہے، اس حوالے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ ان ایام کا پیغام فقط اور فقط محبت حسین علیہ السلام ہے۔ ان ایام کا پیغام خصوصاً صرف اور صرف مودت آل محمد علیہ السلام ہے، محبت آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور جب میں مودت کی بات کروں، محبت کی بات کروں، ولایت کی بات کروں، تو اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ یہ ہے، یعنی اگر میں اس سرکل کے اگر میں 3 حصے کروں تو ایک حصے میں آئے گا کہ دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا رکھنا، اور دوسرا حصہ کہ زبان سے اس محبت کا اقرار کر دینا۔ یہ ولایت کا، مودت کا، محبت کا، یہ سمجھی کہ 2 درجے ولایت مکمل ہو جائے گی، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ عمل کی منزل پر، یعنی جب انسان جو دل میں رکھتا ہے، جو زبان سے کہتا ہے، اگر اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو جائے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جو روشنی ہے، ان کے جو پیغامات ہیں، ان کا جو زندگی گزارنے کا، ان کی سیرت، ان کا طریقہ کار، وہ اگر ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو جائے تو ہماری ولایت کا تیسرا درجہ بھی مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو 2 درجے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہیں، 2 درجے تو سب میں پائے جاتے ہیں۔ وہ دل میں بھی محبت رکھتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں،
لیکن جو عمل کی منزل ہے یہاں پر ہر انسان کا درجہ مختلف پایا جاتا ہے۔ تو اب قرآن سے میں دلیل دوں گی اس بات کی کہ سورہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور سورہ واقعہ میں قرآن کریم میں 3 طرح کے گروپس ہیں، 3 طرح کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر قرآن کریم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک وہ ہے جنہیں اصحاب یمین کہا گیا، ایک وہ ہیں جنہیں اصحاب شمال کہا گیا، یعنی ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ دائیں ہاتھ والے لوگ وہی ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب لوگ ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ساری کائنات جانتی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور کیا ہی یعنی بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ لیکن ایک اور گروہ ہے، ایک اور گروپ ہے جس کی قرآن وضاحت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور منزل فخر پر کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ آگے بڑھنے والے تو بس آگے بڑھنے والے ہیں، اور کیا کہنا آگے بڑھنے والوں کا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی تو مقرب ترین لوگ ہیں، یعنی جو سبقت لے جاتے ہیں، یعنی جو منزل عمل پر میدان عمل میں اپنی فلاحیت کو مکمل کرتے ہیں، بس وہ سابقون کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کریم انہیں دائیں ہاتھ والوں سے بھی اگلے والے درجے میں جو ہے وہ جگہ عنایت فرماتا ہے۔ اگر میں اس کی پریکٹیکل مثالیں دوں تو ہم اور آپ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، بھلا وہ کہاں اور ہم کہاں، ان کا عمل کہاں اور ہمارا عمل کہاں۔ لیکن نہیں، کچھ مثالیں ائمہ علیہ السلام سے بھی ہٹ کر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسے میں مثال دوں گی جناب بی بی فضہ کی۔ بی بی فضہ حبشہ کی شہزادی تھی، سیاہ فام تھی، اور وہ کیا کیا کہ وہ کنیز فاطمۃ الزہرا کے رتبے پر فائز ہوئیں، کیونکہ انہوں نے دنیا سے کو ٹھوکر ماری اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے قرب میں آ گئے۔ پھر خداوند کریم نے جناب زہرا کے صدقے میں ان کو یہ رتبہ اور مرتبہ عطا کیا کہ فضہ حبشہ کی شہزادی تھی مگر کنیز زہرا ہونے میں فخر محسوس کیا، تو باوجود اس کے کہ وہ سیاہ فام تھی، لیکن خداوند کریم نے انہیں آل محمد کے حوالے سے فضہ کا لقب دیا۔ وہ میمونہ تھی لیکن وہ فضہ کہلائی، یعنی چاندی، یعنی روشن چہرے والی، یعنی اتنی روشنی تھی کہ وہ چاندی سے اس کو مثال دی گئی۔ تو یہ جناب فضہ کا مرتبہ، تو فضہ نے اس مقام کو اگر حاصل کیا تو وہ منزل عمل پر انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں سلمان فارسی، وہ فارس کے رہنے والے تھے، لیکن تقوی اور کمالات کی بنیاد پر، منزل عمل کی بنیاد پر انہوں نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ رسول خدا نے ان سے کہا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ کہاں اور فارس کہاں، اور منزل قرب یہ ہے کہ سلمان منا اہل البیت کہلاتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کو کوئی دیکھے کہ جناب ابو ذر غفاری جو ہیں تو وہ کس شان سے، جناب ابو ذر غفاری کہ رسول خدا ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ کسی ایسی شخصیت کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو تو بہت سے سچے ہوں گے، مگر نگاہ رسالت میں جناب ابو ذر سچے ہیں۔ اور پھر بشارت دی انہیں کہ اے ابو ذر، غربت کی موت مرنے پر تیار رہنا۔ تو جناب ابو ذر کیا کوالٹی تھی جناب ابو ذر کے اندر کہ علامہ اقبال نے جیسے کہ لکھا کہ نعرہ حیدر نوائے ابو ذر است، گرچہ از حلق بلال و قمبر است، کہ علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، یعنی سب سے پہلے جناب ابو ذر نے علی کا نعرہ لگایا، بعد میں یہ نعرہ بلال نے لگایا، بعد میں یہ نعرہ قمبر نے لگایا، لیکن جب کائنات میں جب تک یہ نعرہ چلے گا، لیکن نعرہ حیدر نوائے ابو ذر است، ابو ذر کی نوا ہے، ابو ذر کی آواز ہے یہ نعرہ حیدری۔ تو جناب ابو ذر ان کی کوالٹی کیا تھی کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی آواز کو، صدائے حق کو اپنی بلند کرتے تھے جناب ابو ذر غفاری۔ تو بعد میں آپ دیکھیں کہ منزل عمل پر کتنی ایذا اٹھائیں کہ ربضہ کے صحرا میں غربت کی موت انہوں نے اختیار کی ہے، اور کہ کوئی سب